بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، اردو دولہ دہلوی کے زمانے حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا، مگر اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی، تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو کہ نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اسی کے پاس رکھوا دیں۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس کی طرف گیا، اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے سونے کا یہ ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھوانا ہے، اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ یہ سن کر عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا اور مسافر حج پر چلا گیا، اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور بغداد آ کر اس نے وہ تحائف عطر فروش کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسی امانت اور کہاں کی امانت، میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں، اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دیں اور منتیں کی، لیکن عطر فروش بدستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی، تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے اردو دولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رستی کی درخواست کی۔ اردو دولہ علمی نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ، اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے اس کی دکان پر ملاقات کروں گا۔ مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اردو دولہ اپنے لو لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہ کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا، لہذا ملاقات نہ کر سکا۔ چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص اردو دولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ اردو دولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا، وہ عطر فروش آیا اور کہا، بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں بدیانت نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا اردو دولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا۔ اردو دولہ نے بدیانت کی طرف فوج کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو اردو دولہ نے وہ ہار اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے اس طرح عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بدیانت کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی، اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزہ رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کہا کہ امانت دار بدیانت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بدیانت کو امانت دار سمجھنے لگتے ہیں۔